तावीज़ पहनना जायज़ है? आपने पहना हुआ है? मैंने पहना हुआ है। इकराम साहब। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन नबी दाऊद के अंदर है, मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरका। जिस शख्स ने तमीमा तवीज़ पहना बांधा लटकाया उसने यकीनन शिरक किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 11 अफराद, मुस्नद अहमद की हदीस है, 11 अफराद इस्लाम कबूल करने के लिए आए और सब आपस में दोस्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इस्लाम कबूल ना करवाया, 10 को इस्लाम कबूल करवा दिया और एक को इस्लाम कबूल नहीं करवाया। वो बड़े हैरान हुए कि ये भी तो हमारे साथ मुसलमान होने के लिए आया था। तो आपसे अर्ज की गई कि ये भी मुसलमान होना चाहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने तमीमा पहना हुआ है, अल्लाह। तो मैं इसे इस्लाम कैसे कबूल करवाऊं? अरबी में तावीज को तमीमा कहते हैं। तमीमा, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शख्स ने उस चीज को उतार के फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है वो इस्लाम कबूल करवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद आलीशान है कि जिस शख्स ने तवीज़ पहना वो उसी के सपुर्द हो जाएगा और उससे अल्लाह ताला का जिम्मा खत्म हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जानवरों के गले में भी अगर तवीज़ हो तो उसे काट दिया जाना चाहिए, काट देना चाहिए। आमतौर पे लोग देखते हैं, देहातों से मेरा भी ताल्लुक है, जानवरों के गले में एक गानी बनाई जाती है लकड़ी की और उसमें तवीज़ डाला जाता है और तवीज़ अकीदा तौहीद के मनाफी है। फिर जब से तवीज़ पहना है जी, मैंने तवीज़ पहना उस वक्त से मैं महफूज हूं, मैं डर नहीं रहा, मैं बीमार नहीं हो रहा। अल्लाह ताला पर जो तवक्कल और यकीन होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि तवीज़ के सुपुर्द हो गया और अल्लाह ताला की जिम्मेदारी उससे खत्म हो गई। जी जी मुफ्ती साहब, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के तवीज़ को उतरवा देने को फरमाया इस तरह है कि मेरे खानदान जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के खानदान से किसी एक गुलाम को आजाद करवाना है। तो तवीज़ जो है यहां पर कारोबार है, यहां पर धंधा है और गोरख धंधा है। यहाँ पर तो हो गया ना। वैसे भी आपने कह दिया ओवरऑल कहीं भी नहीं पहना जा सकता, कहीं है ही पर नहीं। तवीज़ इस्लाम में जायज नहीं है, दम करना सुन्नत है। मुफ्ती साहब, सरकार का अक्सर उलमा इकराम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बना के दे देते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, असल में जिन अहादीस में भी अल्फाज आए हैं ना, उसमें तमीमा का लफ्ज़ आया है, तमाइम का लफ्ज़ आया है जमा, ठीक है, वदउन का लफ्ज़ आया है और उसके अलावा तवल्ला का लफ्ज़ आया है, ते वाओ लाम है, ठीक है। और तीनों का माना फी ज़माना कुछ मकतबा फ़िक्र वाले जहालत पर मबनी करते हैं कि इसका माना तवीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ अहले अरब की लुगात और बड़ी बड़ी लुगात से मैं साबित करने के लिए तैयार हूं, तीनों का माना तवीज़ है ही नहीं। तवीज़ उर्दू मैं अर्ज करता हूँ, तवीज़ मैं सारा अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हैं। तमीमा लफ्ज़ है, तमीमा के मानी हमें दो मिलते हैं, तहज़ीबुल लुगा के अंदर भी है, ताजुल सिहा के अंदर भी है और भी लुगत की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर तमाइम के दो मानी मिलेंगे। पहला मानी है गुंगा, सिप्पी, कोड़ा, मनका, तस्बीह का दाना वगैरह, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने किया वहिया खज़ारातुन, और खज़ारातुन का माना गुंगे सिपियां ये होता है। और दूसरा जो अहले लुगत ने इसका माना किया, अब जाहिर सी बात है अरबी का लफ्ज़ है, हमने अरबी को अहले लुगत से ही जानना है, अरब वालों से, पाकिस्तान वालों से तो नहीं ना जानना। अब ये अरब वालों की मैं बात बता रहा हूँ। पहला माना उन्होंने किया गुंगा, सिप्पी, ठीक है, मनका, मटका, ये जो नगीने होते हैं ये चीजें। दूसरा माना उन्होंने किया है कि एक अहले अरब में एक मतलब धंधा होता था, एक खास किस्म की वो डोरी जो है ना बटते थे, वो फिर किसी बच्चे को के गले में पहना देते थे और उनका अकीदा ये होता था ये डोरी जो है ना इसकी हिफाजत करेगी। इस चीज को तमीमा कहते हैं। लुगते अरब के अंदर किसी एक लुगत के अंदर भी तमीमा का माना तवीज़ नहीं है। ये दो मानी मिलेंगे आपको, वदउन का माना भी यही मिलेगा, तवल्लतुन का माना भी मिलेगा, और ये तीनों अल्फाज ही हदीस पाक में आते हैं। तवीज़ फिर करवाना ठीक है। मैं अर्ज करता हूं, अब जब ये चीज साबित हो गई ना, अब आजे मन तअल्लक़ का तमीमा का तन फ़क़द अशरका, जिसने तमीमा से मुराद किया या तो वो गुंगे सिपियां डोरियां वगैरह ले ले जो अक्सर मलंग हज़रात ने पहने होते हैं, चर्चियों ने भंगियों ने पहने होते हैं, ये चीज मुराद ले लें तब भी हदीस का माना दुरुस्त है। दूसरा माना वो जो डोरी खास किस्म की बटी हुई वो ले लें तब भी माना दुरुस्त है, ठीक है। अब ये लटकाना शिरक है, हम भी शिरक कहते हैं। अभी नगीने पहने, कौन सी तासीरात है इनकी, क्या हमें जिन्नात से बचाएंगे, फलां चीज से बचाएंगे। मलंग ही बहुत ज्यादा पहनते हैं, वो आपके ही होते हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, आप ये बात को जाहिल करें ना अल्लामा साहब, मैं तस्लीम करूं कि ये बंदा जाहिल है और बात कर रहा है। आप आलिम हो के बाद सिर्फ हम में और आप में ये फर्क है, आप अटैक हमारी अवाम जाहिल अवाम पे करते हैं,
ہم جب بھی اٹیک کریں گے آپ کے خواص پہ کریں گے. یہ میں خواص پہ اٹیک ایک کر رہا ہوں. دیکھیں ملنگوں کو نہ جوڑیے پھر ہم. ماشاءاللہ ان کا مکتبہ فکر ہے یار. دیکھیں انہی کا مکتبہ کی بات کریں, انہی کے مزارات انہی سے آباد ہیں. جی میں نے پہلے بات بتائی ہے, میں نے پہلے مولانا حضرت نہیں میں عرض کرتا ہوں, میں نے حضرت کو پہلے بات بتائی, مسجد کے اندر کتا آ جائے تو کتے کو باہر نکالیں گے, مسجد کو تالا نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن حضرت صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے, اب مولانا تعصب سے نکلیں آپ, تعصب سے نکلیں آپ, شدت پسندی سے نکلیں, اس کو پیچھے چھوڑ دیں. جماعت سے نہ جڑے گا, کچھ چاند غلط ہے, وہ بڑی پیاری مثال ان کو نکالیں آپ ان کو. اب مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابتدائی اسلام میں تعویذات, دم درود سارے منع کر دیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور, ابتدائی دور زمانہ جاہلیت کے ساتھ اٹیچ تھا. اب مثال دیتا ہوں اس کی, شراب ہے. جب شراب حرام ہوئی نا, پہلے شراب حرام نہیں تھی, ٹھیک ہے, لوگ شراب پیتے تھے, مسلمان بھی پیتے تھے, ٹھیک ہے. قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کیا ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. مطلب کہ نشے کی حالت میں نماز منع ہے, نشہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. بعد میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم ترحمون. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اب جب شراب کو حرام قرار دیا گیا نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداً 4 برتنوں میں پانی پینے سے منع کر دیا, ٹھیک ہے. مزفت, نکیر, حنتم, دبا, یہ 4 برتنوں کے نام ہیں. ان میں زمانہ جاہلیت میں لوگ شرابیں پیتے تھے, حضور نے بالکل حرام کر دیا, فرمایا ان برتنوں کو استعمال کرنا بھی حرام ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, مولانا پوچھ لیجئے گا ان سے. اب جب دور گزرتا گیا, حضور نے دیکھا کہ صحابہ نے حکم شراب پہ ڈرم کے ڈرم بہا دیے, سارا کچھ بہا دیا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, بعد میں جب حضور کو پتا چل گیا کہ صحابہ پختہ ہو گئے ہیں, شراب کے قریب نہیں جائیں گے, ایک صحابی نے پوچھا, حضور ہم تم دبا, نکیر, المزفت میں کیا پانی پی سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ برتن ہی ہیں, ان کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہاں پہ حرام, کہاں پہ حضور فرماتے ہیں کیا ان میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو جائز ہے پینا پانی. اب گویا ابتدا میں بالکل ہی منع کر دیا گیا. اب اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ابتدائی اسلام میں ہر طرح کے جائز اور ناجائز دم اور تعویذات سے منع کر دیا. لیکن جو ہی دور گزرتا گیا, سرکار اسلام نے اجازت دی, ٹھیک ہے. اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے اس سے دم کیا کرو, اعوذ باللہ بکلمات التامات, ٹھیک ہے. یہ پوری ایک نبی پاک نے دعا ارشاد فرمائی. حضرت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. کی ہو رہی ہے, صحیح ابن کی دلیل دے رہے ہیں. حضرت مبحث غلط نہ کیجیے اللہ کے لیے, درمیان میں نہ بولا کیجیے, درمیان میں آپ جدھر کو چلے جائیں, مشرق سے مغرب پہنچ جائیں, میں نہ بولوں درمیان میں. بات تویز کی ہو رہی ہے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دم پہ آ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آردو علیہ رقایاکم, مجھے اپنے دم سناؤ, اپنے دم مجھے سناؤ. یہ نہیں کہا, میں اس پہ ایسے کر لیتا آپ نے کہا کہ مجھے تمیمہ دکھاؤ. یہ حدیث میری, اگر یہ حدیث میں نے وہی ابتدا میں ان کو تمہید باندھ کے بتایا, اگر یہ میری حدیث موضوع کے مطابق نہ ہو, اب میرے جوتے ماریے گا. اب میں مختصر حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ کی جو نابالغ اولاد ہوتی تھی, لکھ کے ان کے گلے میں ڈالا کرتے تھے. یہ ترمذی کے اندر ہے یہی کلمات. جو بالغ ہوتے تھے, سمجھدار ہوتے تھے, ان کو یاد کرواتے اور تلقین کرتے. جو سمجھدار نہیں ہوتے تھے, لکھ کے ان کے گلے میں ڈالا کرتے تھے. اور یہ تعویذ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور ترمذی کے اندر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین, آگے پورے وہ کلمات ہیں کہ حسن و حسین کو تعویذ دیا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف انتہا ہے مفتی صاحب, یعنی اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کہ آپ حسن و حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تویز کو منسوب کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم کرتے تھے, ٹھیک ہے. آپ یہ صرف میں نے آپ کو پیش کیا تمیمہ تمائم بدعون طولا جو سلف صالحین نے لی ہے. ایک معنی جو ہم لیتے ہیں, اب آئے لائن پہ مولانا, اب لائن پہ آئے ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے طویل پہننا یہ صحیح سمجھ. میں عبداللہ بن عمر کر رہا ہوں, عبداللہ بن مسعود ترمذی شریف کے اندر عبداللہ, انہوں نے 7 حدیث بیان کی حسن حسین کی. وہاں پہ آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. میں عرض کرتا ہوں, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے تو ان کی اہلیہ نے طویل پہنا ہوا تھا, تو انہوں نے غصے میں آ کے اس طویل کو اتار دیا.
تو کہنے لگے کہ میں نے یہ بخار کے لیے پہنا ہے. تو فرمانے لگے کہ شیطان نے تجھے چونکا لگایا ہے. اور اس کے بعد حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے تعویذ پہنا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا. اب دیکھیں کہ اب یہ نبی تعویذ جن جن روایات کو لے رہے ہیں تعویذ وہ تمیمہ کے الفاظ ہیں. اب دیکھیں تعویذ ہے ہی نہیں, تمیمہ پہ تمیمہ کے الفاظ ہیں مولانا. چلے انشاءاللہ کرتے جی. اب اگلی بات ہے. میں چاہتا ہوں ہمارا وقت کم ہے. تعویذ کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی, تعویذ کا معنی کیا ہے؟ تعویذ جو ہم کلمات لکھتے ہیں نا, یہ ہم کلمات نہیں, تعویذ کا معنی کیا ہے؟ تعویذ یہ جو کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ جو گلے میں ڈالتے ہیں, یہ تعویذ ہے. اس کو تعویذ کہتے ہیں. ہاں جی, اس کو تعویذ کس کہتے لغت ہیں. میں؟ ہاں جی, کس لغت میں؟ نہیں وہ اوورال مفہوم بتا رہے ہیں نا, اس کا مفہوم میں ہے نا کہ جو تعویذ ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھو. اب اگر تعویذ لٹکانے کا حکم ہو تو گھروں میں قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں, لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ میرے خیال میں مفتی صاحب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھو. اب پڑھنے کا حکم ہے, لٹکانے کا حکم نہیں ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چھوٹی بچی تھی, وہ رو رہی تھی. اب میں کہ تم اس کو دم کرو, اس کو نظر لگی ہے, جن کی نظر لگی ہے. وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو دم کرو. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے, دم کیا کرتے تھے. جب معوذتین اتری تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر دعاؤں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد فلق ناس پڑھا. کسی ایک صحابی کے متعلق صحیح سند کے ساتھ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو تعویذ کا حکم دیا ہو. آپ دیکھیے کہ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, قرآن شفا ہے. قرآن پڑھے گی تو شفا ملے گی, لٹکائے گی تو شفا نہیں ملے گی. اب شہد میں بھی شفا ہے, کلوندی میں بھی شفا ہے. کیا آپ شہد کو لٹکائیں گے اپنے گلے میں؟ نہیں, بلکہ شہد کھائیں گے تو شفا ملے گی. اسی طرح قرآن کو پڑھیں گے تو شفا ملے گی. مولانا بہت اچھا ہے, یہی آیت میں پڑھنے لگا تھا, مولانا نے پڑھ دی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے, اب اللہ نے کہاں فرمایا کہ قرآن لٹکانا جو ہے یہ شفا نہیں ہے, قرآن کو گھر میں رکھنا برکت نہیں ہے, تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لینا یہ برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا, اب تقیید جو ہوتا ہے نا المطلق یجری علی اطلاقہ, جو چیز مطلق ہوتی ہے اس کو مطلق رکھا جاتا ہے. اب کلوجی کا تعلق کھانے سے ہے, قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کو پانی میں بھگو کے بھی پی سکتے ہیں, تب بھی آپ کو برکت. جس طرح کلوجی کا تعلق کھانے سے ہے, اسی طرح قرآن کا تعلق پڑھنے سے ہے. بالکل پڑھنے سے بھی ہے, عمل کرنے سے بھی ہے, گھر میں رکھنے سے بھی ہے, اپنے سینے میں محفوظ کرنے سے بھی ہے. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں طبیعت کا کاروبار چل رہا ہے, بیماری ہو اس کے لیے تعویذ دیا جاتا ہے, چھوٹی بیماری ہو میرے خیال میں ہم بحث لمبی ہو رہی ہے, بڑی بیماری ہو, کینسر کی بیماری ہو, اس کے لیے بڑی بڑی رقم لی جاتی ہے. وقت کم ہے, میں صرف مختصر علامہ صاحب. امام بخاری کے استاد ہیں مصنف عبدالرزاق صنعانی, ٹھیک ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, امام بخاری کے استاد. اس میں پورا باب باندھا ہے تعویذات کے جواز پہ. ٹھیک ہے, مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں, انہوں نے پورا تعویذات کے جواز پہ باب باندھا ہے. صحیح ابن حبان اس کے اندر مکمل باب باندھا ہوا ہے. اللہ, میرے خیال میں ترمذی شریف میں بھی یہ ایک ایسی بحث ہے جو کروڑوں مسلمانوں کو چاہیے, کروڑوں مسلمانوں کے لیے یہ کلیئر ہونا نا بہت ضروری ہے. لیکن اس مختصر وقت میں جاتے ہیں, میں اپنا موقف اگر علامہ صاحب ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے افطاری کو. جی اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ تعویذات جس پہ اللہ تعالیٰ کے نام یا قرآن پاک کی آیات یا ایسی چیزیں لکھی جو شرک پر مبنی اور کفر پر مبنی نہیں ہیں, تو اولیاء اللہ کے نام اسماء گرامی ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے ان کو پہننا. لیکن ہمارے علماء نے ادب بیان کیا ہے کہ واش روم جاتے ہو اور بیوی سے جمع کرتے ہو ان کو اتار دو. اب اگر وہ پہن لیا ہے تو آپ کیا کھینچ کے اتار دیں گے؟ بالکل اتارنا چاہیے, اس کو اتارنا بھی اجر ہے. ویسے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اتارنا چاہیے, اور تمیمہ اتارنا چاہیے بھائی. وہ تو بھی کہتے ہیں یہ کیسی بحث, ملنگا تے جا کے لاؤ نا تسی منی ایسی وہ پہ جاندے نے کو لان نہ پھیرے وہ تو نواں کام کھول جائے گا مودی صاحب.